ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ میں سے چند حضرات نے کمنٹس باکس میں لکھ کر کے بھیجا کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، اس لیے آج میں نے اپنا موضوع سخن نواقی سے وضو بنایا ہے۔ آپ ناظرین میں سے بھی جو کوئی اپنی ضرورت یا اپنے سماج کی یا اپنے معاشرے کی جن چیزوں کی ضرورت کو سمجھیں، اس کے تعلق سے کمنٹس باکس میں لکھ کر کے بھیجیں کہ فلاں تعلق سے آپ بیان فرمائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کمنٹس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ناظرین، آپ شروع سے آخر تک غور سے سماعت کریں اور دھیان سے سماعت کریں۔ ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اس کو سماعت کریں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ہم سے جڑ جائیں تاکہ آپ تک ہمارا ہر بیان بآسانی وائرل ہو کر کے پہنچ جائے۔ تو میں آج اپنا بیان نواقی سے وضو سے شروع کرتا ہوں اور چند چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ دھیان سے سنیں، غور سے اور توجہ سے۔ ایک مرتبہ آپ مل کر کے دروشی پڑھ لیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں سے قے ہے، یعنی کسی نے اگر قے کی، پلٹی کی، کسی کو وومیٹنگ ہوئی، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں منہ بھر قے ہوئی، تو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں منہ بھر قے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب قے کن کن چیزوں کی ہو، کون کون سی چیز کی قے ہو سکتی ہے؟ تو اگر کھانے کی قے ہوئی ہے منہ بھر، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی میٹنگ میں، تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا۔ اور اگر پانی کی قے ہوئی منہ بھر، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی میٹنگ میں، تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو جاتا رہا آپ کا۔ اور اگر آپ کو دانے کی یا پتے کی قے ہوئی، صفرا کی قے ہوئی، کوئی ہرے کلر کا ہوتا ہے، کوئی پیلے کلر کا ہوتا ہے، تو اگر جو بالکل کڑوا ہوتا ہے نیم کی طرح، اس کی قے ہوئی منہ بھر، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی میٹنگ میں۔ اور اگر جمع ہوا خون کی قے ہوئی تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہی شرط ہے، ایک ہی مجلس ہو، ایک ہی بیٹھک ہو، ایک ہی میٹنگ ہو، اور منہ بھر ہو۔ اور یہ چیز یعنی کھانے کی، پانی کی، دانہ کی، جمے ہوئے خون کی قے ہوئی، یا قے کے ساتھ کیڑا نکلا اور منہ بھر ہے، تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا۔ لیکن اگر بلغم کی قے ہوئی، بلغم تو آپ جانتے ہی ہوں گے، بلغم کی قے ہوئی، تو اگر بلغم کی قے بہت زیادہ ہوئی، منہ بھر نہیں بلکہ بالٹی بھر گئی مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، خون جو میں نے بتایا تو دو طرح کے ہیں، ایک جمع ہوا خون، تو جمع ہوئے خون کے لیے تو شرط ہے کہ منہ بھر ہو، ایک ہی بیٹھک میں ہو، ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی مجلس میں ہو۔ لیکن اگر بہتا ہوا خون ہے تو اس میں منہ بھر ہونے کی شرط نہیں ہے۔ آپ نے تھوکا تو اگر تھوک کا رنگ، تھوک کا کلر غالب ہے، حاوی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر خون کا، بلڈ کا کلر، بلڈ کا رنگ حاوی ہے، غالب ہے، تو وضو
ٹوٹ جائے گا۔ یعنی تھوک کا کلر اگر زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کا کلر زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آج صرف اتنی ہی بات یاد رکھیں اور اس کو یاد کریں اور یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ان چیزوں کی بہت اپنے سماج میں ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے سماج تک پیغام پہنچانے کی، ضرورت ہے دوسروں کے اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی، تو اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ اپنی بھی اصلاح کرنا اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنا ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس بیان کو سننے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ بھی جڑ جائیں، اپنے احباب کو بھی جوڑنے کے لیے دعوت دیں کہ اس سے آپ جڑ جائیں، تاکہ آپ کو بھی معلومات ہوں اور آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ناظرین، تو میں اپنی بات کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی بھی ہوں کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی موضوع پر کمنٹس لکھ کر کے بھیج سکتا ہے اور وہ مطالبہ کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، فل اجازت ہے۔ اور میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مطالبات پر، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ پر اختتام کرتا ہوں میں اپنی بات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لیکن ناظرین، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آپ بخیر ہوں گے، مجھے امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔